مولا نے آخر میں جواب تحریر فرمایا کہ اگر 2 عیب میرے شیعوں میں نہ ہوتے، 2 گناہ نہ ہوتے تو میرا آج ہی ظہور ہو جاتا۔ وہ 2 عیب کون سے ہیں جو مولا کے ظہور میں رکاوٹ بنے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ آج 20 رمضان المبارک کا دن ہے اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آج کا ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا ارشاد حسین جعفری صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آغا صاحب میرا سوال ہے کہ امیر کائنات کی وصیت سے متعلق ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ایام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہادت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے تمام اہل ایمان اور بالخصوص امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وصیت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، دیکھیں ہمیشہ وصیت اس چیز کے بارے میں کی جاتی ہے کہ جو وصیت کرنے والے کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو، اور پھر وصیت کرنے والے کی شخصیت اور اس کے کردار کی بلندی کے اعتبار سے بھی وصیت کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس قدر وصیت کرنے والے کی شخصیت اور کردار بلند ہوگا، اسی قدر اس کی وصیت کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ اور آج ہم جس شخصیت اور جس ذات کی وصیت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، وہ ذات اپنی شخصیت اور کردار میں اس قدر بلند ہے کہ دنیا میں اس کردار کی مثال ملنا ہی ممکن نہیں ہے۔ بے شک علی کی پوری زندگی کو تو چھوڑ دیں، علی کی زندگی میں صرف 2 چیزیں، 2 باتیں آپ دیکھ لیں جن کی مثال انبیاء کی زندگی میں بھی نہیں ملتی۔ ایک علی کا اس دنیا میں آنا، دوسرا علی کا اس دنیا سے جانا۔ علی اس دنیا میں آئے تو بھی دنیا کے بلند ترین مقام یعنی خانہ کعبہ میں آئے، اس دنیا سے گئے تو جس جگہ اور جس مقام کو حرم علی ہونے کا شرف نصیب ہوا، وہ جگہ بھی نجف اشرف کہلائی۔ نجف کا معنی بھی بلند۔ اور پھر جو بھی اس دنیا سے گیا ہے بے یقینی کے عالم میں گیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ رجا اور خوف، امید و بیم کی درمیانی کیفیت سے گیا ہے اس دنیا سے جو بھی گیا ہے۔ لیکن کائنات میں واحد ابو طالب کا بیٹا ہے علی، جو یقین کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی کامیابی کا اعلان کر کے گیا، فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ اس یعنی وہ علی جو ذات میں بھی علی ہے، کردار میں بھی علی ہے، اس با کردار اور بلند کردار علی کی وصیت ہے جو مولا نے اپنے 2 معصوم بیٹوں کے توسط سے، 2 معصوم بیٹوں کے وسیلے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ علی جو ذات میں بھی علی ہے، کردار میں بھی علی ہے، اس علی کے آخری الفاظ کتنی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ علی کی ذات اور ان کی کردار کی بلندی سے ان کی وصیت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس بلند کردار علی نے اپنے 2 معصوم بیٹوں کے وسیلے سے ہم تک وصیت پہنچائی ہے، اور وہ وصیت ہم تک پہنچ بھی چکی ہے۔ اب یہ ہماری خوش بختی یا بدبختی
کہ ہم مولا کی اس وصیت کو اپنی زندگیوں میں کتنا نافذ العمل قرار دیتے ہیں۔ مولا نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور مولا نے یہ وصیت اس وقت فرمائی جب آپ کو ابن ملجم ملعون کی ضرب لگ چکی، اس کے بعد آپ یوں ہی کہہ لیں کہ تقریباً 20 رمضان المبارک کو ہی مولا نے یہ وصیت فرمائی۔ مولا فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، اے میرے بیٹو میں تم دونوں کو اور اپنی ساری اولاد کو اور اپنے سارے خاندان کو اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں کہ جس تک میری یہ تحریر پہنچے۔ کس چیز کی وصیت کرتا ہوں؟ بے تقوی اللہ، کہ تقوی الہی اختیار کرنا۔ مولا نے 12 چیزوں کا ذکر فرمایا اس وصیت نامے میں۔ بے تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے امور کو منظم رکھنا، اپنے امور کو منظم رکھنا، اپنے آپ کو منظم رکھنا، اس لیے کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو قومیں منظم ہوا کرتی ہیں۔ اگرچہ کوئی قوم، کسی قوم کے افراد کم ہوں، قلیل ہوں، تھوڑے ہوں، لیکن اگر وہ قوم منظم ہے تو وہ قوم ترقی یافتہ ہوگی، وہ قوم ترقی کرے گی۔ اس لیے اپنے امور کو منظم رکھو۔ وصلاح ذات بینکم، تیسری چیز جو مولا نے بیان فرمایا صلاح ذات بینکم۔ دیکھیں یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے، اسی کو دوبارہ 10ویں نمبر پر بھی مولا نے دوبارہ پھر گویا کہ بیان فرمایا دوسرے الفاظ میں، یعنی 2 مرتبہ۔ ہاں، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہم تھوڑی تفصیل بھی عرض کریں گے۔ وصلاح ذات بینکم، اور 2 لڑے ہوئے افراد کے درمیان، 2 ناراض افراد کے درمیان صلح کرانے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اپنے امور کو، اپنے تعلقات کو سلجھائے رکھنے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو صلاح ذات البین افضل آمت الصلاۃ والصیام، کیونکہ میں نے آپ کے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ 2 لڑے ہوئے افراد کے درمیان صلح کروانا 1 سال کی نماز اور روزوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی 1 سال کی نماز اور روزوں سے افضل ہے 2 لڑے ہوئے افراد کے درمیان صلح کرانا۔ آگے مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، کہ یتیموں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ دیکھیں مولا نے خود بھی اپنی ساری زندگی یتیموں کا اس طرح خیال رکھا کہ یتیموں کو کبھی اپنی یتیمی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ ایک واقعہ ہے کہ کسی علاقے سے، غالباً ایران کے علاقے سے شہد جو ہے وہ بطور خمس مولا کے پاس آیا، کافی مقدار میں شہد تھا، مشکوں میں بھرا ہوا تھا۔ مولا نے کوفے کے یتیموں اور مسکینوں کو بلایا اور ان میں وہ شہد تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور جو یتیم بچے تھے چھوٹے چھوٹے ان کو مولا نے اپنے زانوں پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے شہد پلانا شروع کر دیا، اور جو بچے یتیم نہیں تھے مولا کی یتیموں کے ساتھ اس شفقت اور مہربانی کو دیکھ کر وہ بچے بھی خواہش کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور مولا ہم پر اس طرح مہربانی اور شفقت کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں حکم دیتے رہتے تھے اور وصیت فرماتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمسایوں کو ہماری وراثت میں شریک کر دیں گے۔ اس حد تک پیغمبر اسلام ہمسایوں کے حقوق کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہ تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائے اور تم سے آگے نکل جائے اور تم قرآن پر عمل کرنے میں پیچھے رہ جاؤ۔ اللہ اللہ بالصلاۃ، نماز کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّهُ عُمُودُ دِينِكُمْ،
کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں بھی ہے کہ جس کی نماز روز قیامت قبول ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، جس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کے باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. یعنی جس طرح دیکھیں امیر کائنات کی ولایت ایمان کی قبولیت کے لیے اور اعمال کی قبولیت کا میزان ہے، اسی طرح نماز جو ہے یہ فروعات دین اور باقی اعمال کی قبولیت کے میزان ہے. یعنی یہ سارا اصول اور ایمان کی قبولیت کے لیے مولا علیہ السلام کی ولایت اور محبت ضروری ہے، شرط ہے، میزان ہے، اسی طرح نماز جو ہے یہ قبولیت اعمال کے لیے میزان ہے. ہر چیز کا میزان الگ الگ ہوتا ہے. جیسے مثلا دودھ کا میزان الگ ہے، چینی آپ لیں گے تو اس کا میزان الگ ہے. اسی طرح ایمان، اصول دین، ان کا میزان ولایت علی ابن طالب، محبت علی ہے، ایمان کا میزان. اس لیے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی حبو کا ایمان و بغض کا نفاق، اور بعض روایات میں بغض کا کفر بھی ہے. تو مولا علی کی ولایت ایمان کا میزان ہے اور اعمال کا میزان نماز کو قرار دیا گیا. اللہ اللہ فی بیت ربکم، خانہ کعبہ اور اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تخلو ہو، اس کو خالی نہ چھوڑنا، ما بقی تم، جب تک تم موجود ہو، جب تک تم زندہ ہو اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا. اس لیے کہ اگر اللہ کے گھر سے غافل ہو گئے اور اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دیا تو پھر تمہیں عذاب سے فرصت نہیں ملے گی، عذاب کی مہلت ہی نہیں دی جائے گی، عذاب سے بچنے کی مہلت ہی نہیں دی جائے گی. اللہ اللہ فی الجہاد، اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں اپنے مال، اپنی جان اور اپنی زبان سے جہاد کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. وعلیکم بالتواصل والتبادل، اور آپس میں میل جول رکھنا، صلہ رحمی رکھنا اور ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد کرتے رہنا. ایاکم والتدابر والتقاطع، ایک دوسرے سے منہ پھیرنے اور رخ پھیرنے سے بچنا، والتقاطع اور قطع تعلق ہی کرنے سے بچنا. اور 11ویں نمبر پر مولا نے فرمایا کہ امر بالمعروف لا تترکوا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. اس لیے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آپ نے ترک کر دیا تو بد کردار لوگ آپ پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر آپ دعائیں مانگو گے تو آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وظیفہ اگر نہیں انجام دو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور پھر ظالم اور بد کردار لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے. اور آخری چیز، 12ویں چیز جو ہے مولا نے وہ اپنے خاندان اور بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے لیے فرمائی کہ دیکھو اے بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ تم قتل امیر المؤمنین کا نعرہ بلند کر کے مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو. نہیں، بلکہ میرے قتل کے بدلے صرف میرے قاتل سے ہی قصاص لیا جائے اور اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب ماری جائے، کیونکہ اس نے ایک ضرب ماری. عدل علی کا تقاضا دیکھیں کہ اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب ماری جائے، اس سے زیادہ نہ ماری جائے. اور پھر اس کا مسئلہ بھی نہ کرنا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ نہ کاٹنا. اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خبردار کسی کا مسئلہ نہ کرنا، حتیٰ کہ وہ کاٹنے والا کتا ہی ہو اس کا بھی مسئلہ نہ کرنا. یہ 12 چیزوں کے بارے میں مولا نے وصیت فرمائی اور مولا کی یہ وصیت نامہ ہم تک پہنچ بھی چکا ہے. اور ان 12 چیزوں میں سے ایک چیز کا گویا کہ مولا نے تکرار فرمایا ہے، شاید اس کی اہمیت کے پیش نظر. دیکھیں، صلاح ہے ذات بینکم، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کا صلح صفائی کے ساتھ رہنا، اور اگر 2 افراد لڑ پڑیں، ناراض ہوں تو ان کے درمیان صلح کرانا. پھر 10ویں نمبر پہ مولا نے فرمایا
کہ علیکم بالتواصل والتباصل، کہ آپس میں صلہ رحمی رکھنا، آپس میں میل جول رکھنا اور ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد کرتے رہنا. یہ دو چیزیں ان کو مولا نے یعنی ڈبل اور 2 دفعہ ذکر فرمایا ان کی اہمیت کے پیش نظر. مومنین کا آپس میں مل جل کر رہنا، اتفاق و اتحاد اور پیار و محبت کے ساتھ رہنا، یہ ہمارے ائمہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور مومنین کا، شیعوں کا آپس میں انتشار اور اختلاف یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں میں آپ کو عرض کروں کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا خط پہنچایا امام کے نائب خاص حسین ابن روح کے ذریعے، اور اس خط میں مختلف سوالات شیخ مفید نے مولا سے کیے. ان میں سے ایک سوال جو ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے مولا سے یہ کیا کہ مولا آپ کب تشریف لائیں گے، آپ کا ظہور کب ہوگا، آپ کب تشریف لائیں گے. مولا نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کا خط پڑھا اور پھر اس کا جواب دیکھیں. کیا علماء، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی اور علماء کی عظمت دیکھیں کہ جب بھی کسی کا خط آتا، نوابی اربع جب تک نیب رہی ہیں وہ لوگوں کے خطوط امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے. اس کا جواب جو امام خود نہیں تحریر فرماتے تھے بلکہ امام بیان کرتے اور مولا کا وہ نائب خاص جو ہوتا تھا وہ جواب تحریر کرتا تھا. لیکن یہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا خط جب پہنچا تو مولا نے اس کا خود جواب لکھا، اور پہلے سب سے پہلے جو الفاظ لکھے اس کے جواب میں وہ یہ لکھا کہ ان اللہ اذن لی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ان اشرفک، کہ میں تجھے یہ شرف بخشوں بالمکاتبات، کہ اے شیخ مفید اللہ نے مجھے یہ اذن دیا ہے، اجازت دی ہے کہ میں تجھے یہ شرف بخشوں کہ تیرے خط کا جواب میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھوں. وہ شیخ مفید کہ جن کے خط کا جواب خود مولا نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور پھر عنوان خط جو ہے دیکھیں، شروع میں لکھتے ہیں نا میرے پیارے ابا جان، پیاری امی جان، بھائی جان، پیارے دوست وغیرہ، جو ٹائٹل شروع میں عنوان لکھتے ہیں. مولا نے اس میں عنوان کیا لکھا؟ اللہ اکبر، لأخی الصدید الشیخ المفید، میرے مضبوط ترین بھائی شیخ صدوق کے نام. تو اب افسوس بھی ہوتا ہے ہم جب اپنے حالت کو دیکھتے ہیں کہ میں نے، آپ خود دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہمارے شیعہ شیخ مفید، شیخ صدوق علیہ الرحمہ جیسے علماء کو گالیاں دے رہے ہوتے، جنہیں خود امام زمان علیہ السلام بھائی کہہ رہے ہیں. مولا نے آخر میں جواب تحریر فرمایا کہ اگر 2 عیب میرے شیعوں میں نہ ہوتے، 2 گناہ نہ ہوتے تو میرا آج ہی ظہور ہو جاتا. وہ 2 عیب کون سے ہیں جو مولا کے ظہور میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ لو ان اشیاء وفقهم اللہ لطاعتہ علی اجتماع من القلوب لما تأخر عنہم الجمن بلقائنا. مولا فرما رہے ہیں کہ 2 چیزیں، ایک میرے شیعوں کے اندر جذبہ اطاعت پیدا ہو جاتا، اور دوسرا اجتماع من القلوب، ان کے قلوب آپس میں ملے ہوئے ہوتے، ان کے درمیان نفرتیں اور کدورتیں نہ ہوتی، تو میں لما تأخر عنہم الجمن بلقائنا، تو میرے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی، میں فوراً ظہور فرما دیتا. تو دیکھیں یہ گناہ جو ہے، ہمارا آپس کا انتشار، اختلاف، یہ ہمارے امام کے ظہور میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. اور اطاعت کے جذبے کی کمی، اطاعت کی کمی، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو ظہور امام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اور پھر آج کل یہ ہمارے جو ہے یہی 2 گناہ پاکستان میں زیادہ پروموٹ ہو رہے ہیں. صحیح ہے نا، اطاعت کی کمی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اختلافات شیعوں کے درمیان دن بدن جو ہیں بڑھائے جا رہے ہیں. علماء کے درمیان، علماء اور عوام کے درمیان، عوام کے آپس میں عزاداری کے حوالے سے، یعنی مختلف طریقوں سے ان 2 عیبوں کو اور گناہوں کو ہمارے درمیان بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو مولا کی یہ وصیت جو ناظرین کی خدمت میں عرض کی، ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں مولا کی یہ وصیت نافذ ہونی چاہیے.
یعنی اب ہم اپنی زندگیوں پہ مولا کی ان وصیتوں کو نافذ کریں. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی مولا علی علیہ السلام کی وصیتوں کے متعلق. آغا صاحب، آج ہمارا جو فقہی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مغرب ہونے میں شک ہو جائے تو کیا وہ روزہ افطار کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص کو مغرب کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک ہو جائے کہ مغرب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو وہ تحقیق کرنے سے پہلے روزہ افطار نہیں کر سکتا. لیکن صبح کے وقت جب سحری کر رہا ہوتا ہے بندہ، اگر کسی کو شک ہو جائے کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو وہ تحقیق کیے بغیر کچھ کھا پی سکتا ہے. یعنی افطار کے وقت تحقیق کرنے کے بعد افطار کرے گا، اور صبح کے وقت تحقیق کیے بغیر کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کے بغیر بھی وہ کھا پی سکتا ہے. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.